انسانی نفسیات پر چاند کے اثرات، عقل حیران ہے، سائنس خاموش ہے۔ کیا اجرام فلکی انسان کی جسمانی اور ذہنی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ چاند کے بارے میں بیشتر لوگوں کا خیال ہے کہ چاند کی شعاعیں انسانی سوچ، عمل اور صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چاند ہی کا اثر ہے کہ ہمارے سمندر متلاطم رہتے ہیں اور 14ویں رات کو ان کے مد و جزر میں خاصی شدت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ چاند کی مقناطیسی قوت سے سمندروں میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے۔ چاند کی قوت ثقل یا کشش کا اثر سمندر کی لہروں پر بھی پڑتا ہے۔ انسان ایک مدت سے یہ سمجھتا اور مانتا آیا ہے کہ اجرام فلکی اس کی جسمانی اور ذہنی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے کچھ ایسے اہم ثبوت موجود ہیں جن کی مدد سے ہمیں ارض مخلوق پر اجرام فلکی خصوصاً چاند کے اثرات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ چاند کے بارے میں بیشتر لوگوں کا خیال ہے کہ چاند کی شعاعیں انسانی سوچ، عمل اور صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چاند ہی کا اثر ہے کہ ہمارے سمندر متلاطم رہتے ہیں اور 14ویں رات کو ان کے مد و جزر میں خاصی شدت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ چاند کی مقناطیسی قوت سے سمندروں میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے۔ چاند کی قوت ثقل یا کشش کا اثر سمندر کی لہروں پر بھی پڑتا ہے۔ اگر آپ سمندر کے کنارے پر ہوں اور آپ کے بالکل اوپر چاند ہو تو آپ کے پاس سمندر کی لہریں اور بھی تیزی سے آئیں گی۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے اثرات نباتات اور حیوانات پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ پورے چاند کے اثرات انسانی نفسیات پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی پر چاند کے اثر کا عقیدہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ قدیم یونان کے عظیم ترین فلسفی اور سائنسدان ارسطو اور تاریخ دان پلینی کا کہنا ہے کہ سمندر کی طرح چاند کی مختلف حالتوں کا پودوں، جانوروں اور انسانوں پر اثر پڑتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ دماغ بھی ایک مائع صورت رکھتا ہے، اس لیے پورے چاند کے موقع پر انسانی دماغ میں تلاطم اور مد و جزر پیدا ہوتے ہیں۔ بعض کا دعویٰ ہے کہ اگر چاند سمندری مد و جزر کو متاثر کرتا ہے تو پھر اسے انسانوں پر بھی ضرور اثر انداز ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی جسم کا بیشتر حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ علاوہ ازیں چاند کی مختلف حالتوں اور نفسیاتی بیماریوں، کسی شخص کی پیدائش کے وقت اور ماہواری کا آپس میں کیا تعلق ہے، جس کی طوالت تقریباً قمری مہینے کے برابر ہوتی ہے۔ عہد وسطیٰ میں یہ نظریات رائج تھے کہ پورے چاند کے وقت انسان پر پاگل پن کے دورے پڑ سکتے ہیں۔ اسی دور میں چاندنی رات میں نمودار ہونے والی مخلوقات، ڈریکولا اور انسان نما بھیڑیوں کے قصوں کی بہتات دیکھی جاتی ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں اس طرح کے بہت سے نظریات متروک ہو چکے ہیں، لیکن انسانی ذہن اور مکمل چاند کے تعلق پر سائنسی نظریات کی تردید کے باوجود بعض اعتقادات آج تک قائم ہیں۔ پورا چاند اور پاگل پن۔ ایک زمانہ میں یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ چاند کی کشش پانی کی طرح انسانی خون کو بھی متاثر کرتی ہے۔ مکمل چاند کی راتوں میں خون کی دماغ کی طرف گردش بڑھ جاتی ہے، اس لیے پاگل پن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کو خاصی شہرت ملی۔ لفظ لیونیسی اسی حالت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جس کے مطابق چاند کے مختلف مراحل میں کسی شخص کا اپنے دماغ پر اختیار قائم نہیں رہتا۔ اس سے ایسی حرکات سرزد ہو سکتی ہیں جن سے عام حالات میں وہ گریز کرتا ہے۔ برطانیہ کی قانونی کتابوں میں لیونیسی ایکٹ کا سول رائٹس کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔ 1850 میں ڈاکٹر جان کونولی کی کتاب فیلیئرز ویوز آف لیونیسی اینڈ دی لیونیٹک لائف میں بہت سے ایسے انکشافات کیے گئے کہ لوگ اپنا جرم چھپانے کے لیے دماغی حالت، غصہ، جنون جیسی خود ساختہ کیفیات کا سہارا لے کر قانون سے مراعات حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے پارلیمنٹ نے لیونیسی ایکٹ کو ختم کر کے اسے دماغی صحت کا قانون 1959 کا نام دیا، جس میں مزید ترامیم 1983 تک کی جاتی رہیں۔ اب اس قانون کے تحت صرف دماغی مریضوں کو ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ گو کہ لیونیسی ایکٹ ختم ہو گیا، لیکن چاند اور چاندنی کے انسانی ذہن پر اثرات کے موضوع پر ریسرچ کرنے والوں نے اپنی کوششوں کو ترک نہیں کر دیا۔ بہت سے تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے
चांदनी रातों में इंसानी जहन भी मुतासिर होते हैं, जिसके नतीजे में बिला वजह का इश्तियाल, खून रेजी, जहनी मिलान का जराइम की तरफ बढ़ना वगैरह जैसी कैफियत पैदा हो सकती हैं। इस दौरान जहनी बीमारियों में इजाफा, हादसात, खुदकुशी, ख़तरनाक जहनी और आसाबी दौरे, तशद्दुद और मुंतशिर ख्याली वगैरह में इजाफा भी नोट किया गया है। आर्नोल्ड लाइबर ने अमरीकी शहर मियामी में 15 साल के दौरान होने वाले कत्ल और खुदकुशी के 1887 वाक़यात यकजा किए और इन अदाद शुमार का तफसीली मुतालिया करके वो इस नतीजा पर पहुंचा कि इन वाक़यात का तनासुब चांद के दूसरे और तीसरे हफ्ते में ज़्यादा रहा। पहले और आखिरी हफ्ते में ऐसे वाक़यात निस्बतन कम हुए। इनका मुवाजना ओहायो और क्लेवेलैंड में होने वाले कत्ल और खुदकुशी के वाक़यात से किया गया तो मिलते जुलते नताइज ही ज़ाहिर हुए, यानी चांद के आखिरी हफ्ता और पहले हफ्ता में ऐसे वाक़यात कम होते हैं। डॉक्टर लाइबर ने ये अदाद व शुमार फिलाडेल्फिया के पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए। उन्होंने इसके साथ एक रिपोर्ट मुकम्मल चांद के इंसानी मुहरकात पर असरात के उन्वान से भी पेश की। इस रिपोर्ट में इस बात की वजाहत की गई थी कि चांद के दूसरे और तीसरे हफ्ता में साइकोलॉजिकल बेज़ाब्तियों की शरह बढ़ जाती है। इस दौरान कत्ल, खुदकुशी, असला का इस्तेमाल, ख़तरनाक अंदाज से गाड़ी चलाना और बिला वजह की चोरी, मारपीट और कानून की दीगर खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो जाता है। डॉक्टर लाइबर के मुताबिक इस दौरान बहुत से लोग गैर माकूल रवैया अख्तियार कर लेते हैं, खसूसन वो लोग जो थोड़े बहुत जज्बाती हों, नफ्सियाती मरीज हों, ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इस मौजू पर उन्होंने एक किताब क्या चांद आप पर असर करता है तहरीर भी की। अक्सर कदीम कहावतों में 14वीं के चांद को इंसान की बेख्वाबी के साथ भी मुंसलिक किया जाता है, लेकिन साइंसदानों की राय इस बारे में मुनकसिम है। लेकिन एक इंतहाई कंट्रोल्ड तहकीक का नतीजा इस कदीम नजरिए का सबूत फराहम करता है। स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले मुहक्किक माइकल स्मिथ ने इंकशाफ किया है कि चांद की पूरी शक्ल इंसान की नींद के कुदरती अमल या हयातियाती घड़ी पर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से पूरे चांद की रातों में हम पर नीम बेदारी की कैफियत तारी रहती है और उस रात नींद का दौरानिया आम दिनों की निस्बत 25 मिनट कम रहता है। 14वीं के चांद के ज़मीन पर गहरे असरात मुरतब होते हैं जो ज्वार भाटे के अलावा इंसानी नफ्सियात पर भी महसूस किए जा सकते हैं। चांदनी रातों में नफ्सियाती अमराज के दौरे, डिप्रेशन, खुदकुशी और कत्ल के वाक़यात, हादसात और कई दूसरे जराइम बढ़ जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि चांद का साइज़ छोटा तरीन होने की वजह से उसके असरात भी कम होंगे। पौधों की नशोनुमा पर असरात। तजर्बात से ये भी वाज़े हुआ है कि अगर किसी दरख्त को चांदनी रात में काटा जाए तो उसके कटाव से ज़्यादा चोब रस खारिज होगा। इस असूल को मद्देनज़र रखते हुए जनूबी अमेरिका, जनूबी अफ्रीका और जनूब मशरकी एशिया की सख्त और पक्की लकड़ी के जंगलात उतरते चांद की रातों में ही काटे जाते हैं। अगर ऐसा न किया जाए तो कटी हुई लकड़ी पर डेथ वॉच बीटल्स नामी कीड़ों का हमला हो जाता है और काटी गई लकड़ी को बहुत नुकसान पहुंचता है। ये कीड़े दरख्त की लकड़ी में गहरे सुराख कर देते हैं, यूं लकड़ी खराब हो जाती है और कोड़ियों के मोल फरोख्त होती है। बताया जाता है कि दरख्तों की कटाई का ये तरीका वहाँ सदियों से कायम है। चांद की माहाना जिंदगी 4 मराहिल में तकसीम की जाती है। पहला मरहला निया चांद कहलाता है। ये चांद नजर आने वाली रात से शुरू होकर 8 रातों या 7 दिन पर मुश्तमिल होता है। दूसरा मरहला पूनम कहलाता है। ये दौर 9वीं रात से 15वीं रात तक, जबकि 16वीं रात से 21वीं रात तक का दौर ढलता चांद कहलाता है। आखिरी दौर 22वीं रात से आखिरी रात तक होता है। आज भी बहुत से किसान खेतों में बीज डालते हुए चांद के इन मरहलों का बहुत ख्याल रखते हैं। किसान का ये यकीन सदियों के तजर्बात के नतीजा में मुस्तहकम हो चुका है कि नए चांद और पूनम के दौर में काश्त किया हुआ बीज जल्द उगता है और पौधे अपनी इब्तदाई जिंदगी में बहुत सेहतमंद रहते हैं। बाज़ लोगों का इत्काद है कि पौधों की नशोनुमा चांद की मुख्तलिफ हालतों से वाबस्ता है, लिहाजा वो फूल पौधे काश्त करने, खाद डालने, अशियाए खुर्दनोश महफूज करने से पहले कैलेंडर और जंतरियाँ देखते हैं। ये इत्काद के तहत किया जाता है। अगर चांद की गैर मौजू हालत के वक्त कोई काम किया जाए तो उसकी अफादियत पर उसका खासा असर पड़ सकता है। अक्सर बागबान ये मानते हैं कि ताज़ा खाई जाने वाली सब्जियों को चांद के बढ़ने के वक्त तोड़ना चाहिए, जबकि महफूज की जाने वाली सब्जियों को चांद के घटने के वक्त तोड़ना चाहिए। बाज़ तहकीकात पौधों की नशोनुमा को चांद की मुख्तलिफ हालतों में वकू पजीरी से मुंसलिक करती
ہیں، تاہم بہت سے سائنسدان اس سے پوری طرح قائل نہیں ہیں۔ ان کے مطابق چاند کا مختلف حالتوں میں نمودار ہونا ایک پیچیدہ اور بے قاعدہ عمل ہے جس کے ہمیشہ یکساں اثرات مرتب نہیں ہوتے، اس لیے تحقیقاتی تجربات کی بارہا دہرائی سے یکساں نتائج حاصل کرنا نہایت مشکل ہے۔ کچھ عرصہ قبل کیلیفورنیا میں منعقدہ سائنسی نمائش میں ایک طالب علم برایان پرن نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا جس کا نام اس نے بیج اگنے اور پودوں کی افزائش پر چاند کا اثر رکھا۔ اس طالب علم نے چاند کے مراحل کے حساب سے پودے کاشت کیے۔ چاند کے ہر مرحلہ کے شروع ہونے سے 2 روز پہلے 6 مولی اور 6 سویا بین کے بیج کاشت کیے گئے۔ نئے چاند کے دوران مولی اور سویا بین دونوں کے بیج تیزی سے اگنے میں دوسرے، تیسرے اور چوتھے دورانیوں سے بہتر رہے۔ پہلے مرحلے میں کاشت کیے ہوئے مولی کے پودے پرورش پانے میں باقی مراحل کی نسبت زیادہ کامیاب رہے، جبکہ سویا بین کے پودے جو مکمل چاند کے دور یا پونم میں کاشت کیے گئے تھے دوسرے پودوں کی نسبت تیزی سے افزائش پا کر 5.4 سینٹی میٹر زائد بڑے ہوئے۔ اس تجربہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ چاند پودوں کی افزائش پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر کوئی دلچسپی لے تو ہمارے دیہی ماحول میں ایسی اور بہت سی مثالیں مل جائیں گی جن میں پرورش حیوانات اور پودوں کی کاشت، جشن و تہوار، رسوم و رواج میں چاند کی شراکت کا اظہار موجود ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ بہت نہیں تو تھوڑا بہت تو تمام مظاہر فطرت ہمارے ارد گرد کے ماحول اور ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جانوروں پر اثرات۔ چاند اور چاندنی سے صرف انسان ہی نہیں جانور بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ بھیڑیوں کا جنگلوں میں چاندنی راتوں میں اکٹھے ہو کر ایک مخصوص لمبی آواز میں شور کرنا دیہاتوں اور جنگلوں کے قریب آباد بستیوں میں اکثر سنائی دیتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ شہروں میں بھی کتے، بلیاں اور دوسرے جانور ایسی روشن راتوں میں نسبتاً زیادہ شور مچاتے ہیں۔ چاندنی راتوں میں بعض پالتو پرندے بھی اپنے پنجروں میں بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ بعض مچھلیوں اور سمندری جانوروں کے معمولات اور انڈوں بچوں کی پیدائش کا طریقہ کار اس طرح متعین ہے کہ وہ اس مد و جزر سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ سمندری کچھوؤں کی مادہ ایسی ہی روشن راتوں میں ساحلی ریت پر گھومتی پھرتی دیکھی جا سکتی ہے۔ آئسٹر ایک سمندری جانور ہے۔ یہ سمندر کے فلڈ ٹائڈ میں اپنے خول کے دروازے کھول دیتا ہے، اس طرح وہ غذا حاصل کر لیتا ہے، باقی تمام عرصہ اپنے خول کو بند رکھتا ہے۔ ڈاکٹر براؤن نے کچھ آئسٹر سمندر سے نکال کر لیبارٹری میں رکھوائے۔ لیبارٹری میں یہ تاریک ڈبوں میں بند کر کے رکھے گئے جہاں چاند کی کوئی کرن ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جس سمندر سے انہیں پکڑا گیا تھا اور لیبارٹری جس جگہ تھی دونوں جگہ کے وقت میں 6 گھنٹے کا فرق تھا۔ ان آئسٹرز نے اپنی حیاتیاتی گھڑی کا وقت 6 گھنٹے تبدیل کر لیا، چنانچہ مد کے وقت راستہ کھول کر کھانا اور جزر کے وقت خول بند رکھنا در حقیقت چاند سے متاثر ہونا ہی ہوا۔ ریڈیو سگنل پر اثرات۔ زمین کے قرب و جوار میں موجود ستارے اور سیارے زمینی فضا کو مستقل متاثر کرتے رہتے ہیں، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران اکثر ریڈیو نشریات اور لاسلکی نظام کے ذریعے اطلاعات کی فراہمی میں ایسی رکاوٹیں درپیش رہیں کہ اس ذریعہ کو بعض مرتبہ تو فراہمی اطلاعات کے لیے قابل اعتماد ذریعہ سمجھا جانا مشکل ہو گیا، لیکن دوسرے ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات میں وقت زیادہ لگ جاتا تھا۔ مارچ 1951 میں امریکہ کی ریڈیو کارپوریشن RCA کے جان نیلسن کو اس کام پر مامور کیا تاکہ وہ یہ معلوم کریں کہ ریڈیو اور وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے جام ہو جانے کی کیا وجوہات ہیں۔ مسٹر نیلسن نے بہت جلد معلوم کیا کہ یہ سورج پر آنے والے طوفان اور ریڈیائی لہروں کے اخراج کا نتیجہ ہے جو دنیا بھر کے لاسلکی نظام کو متاثر کر رہا ہے۔ ان کے خیال میں ان ریڈیائی لہروں میں طوفان خیز تلاطم کی وجہ کچھ اس طرز کی تھی جیسی کہ چاند کی کشش سمندر کی سطح پر ہلچل اور مد و جزر کا باعث بنتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جب کوئی سیارہ سورج کے قریب آتے وقت عمودی حالت میں ہو تو سورج کی سطح پر ہلچل پیدا ہو سکتی ہے۔ یوں برقی مقناطیسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو ریڈیائی نشریات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر یہ زاویہ 60 درجہ یا اس سے کم ہو تو سورج کی سطح پرسکون رہتی ہے۔ ایک سے زیادہ سیارے اگر مجموعی اثر ڈال رہے ہوں تو یہ تلاطم دگنا یا 3 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ نیلسن کے نظریہ نشریات پذیری کی ان معلومات کی اشاعت سے عوام میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ بعض معترضین نے اس نظریہ کو قبول کرنے سے گریز کیا اور بعض نے بالکل رد کر دیا، لیکن نیلسن
نیلسن نے ہمت نہ ہاری، اس نے اپنی جدول میں نظام شمسی کے تمام سیاروں کی پوزیشن کی رفتار اور ایک دوسرے سے فاصلہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ درست معلومات یکجا کیں۔ اس علم کے کئی ماہرین سے مشورے کیے اور انہیں اس حد تک درست بنا لیا کہ اس کی پیش گوئی کے یقینی ہونے کا تناسب 95% ہو گیا۔ اب بڑے یقین سے یہ کہا جانے لگا کہ علم فلکیات کے بنیادی تصورات مفروضہ نہیں ہیں۔ یہ واضح ہوا کہ سیاروں بشمول زمین پر ہونے والی طبی تبدیلیوں اور اجرام فلکی کی گردش میں باہمی تعلق موجود ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف کولوریڈو میں فلکیات کے پروفیسر کے ڈبوڈ کی ریسرچ سے نیلسن کے مشاہدات اور دیگر معلومات کو تقویت پہنچی۔ انہوں نے سیاروں کی گردش سے سورج کی سطح پر برپا ہونے والے طوفانوں اور ریڈیائی لہروں کے پیدا ہونے کے تعلق کو ثابت کر دیا اور نیلسن کی تحقیق پر اثباتی رد عمل کا اظہار کیا۔ انہی راستوں پر کام کرتے ہوئے ورلڈ جیو فزیکل کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر روڈولف تماسچوک نے کرۂ ارض پر آنے والے 134 زلزلوں کے دوران اجرام فلکی کی پوزیشنوں کا تعین کرتے ہوئے اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ اس دوران مشتری یورینس نیپچون ایک خاص نہج پر موجود تھے، اس لیے ان زلزلوں کے واقع ہونے میں ان سیاروں کی کشش کی لہروں کا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ چاند اور مخصوص ایام۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ چاند کی گردش ہمارے بعض جسمانی نظام سے کچھ ایسی مماثلت رکھتے ہیں کہ انہیں چاند کے اثرات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا خواتین کے مخصوص ایام آج بھی چاند کی گردش سے منسلک سمجھے جاتے ہیں۔ سویڈن کے ایک کیمسٹ ڈاکٹر سمانتے آرہینیس نے 11,000 خواتین کے کوائف کو تفصیل سے جانچنے کے بعد خواتین کے مخصوص نظام اور چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں میں حیرت انگیز تعلق دریافت کیا۔ جرمنی کے دیگر ماہرین نے بھی ایسے ہی 10,000 کوائف کا جائزہ لے کر اس کی تائید کی۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ زخموں سے خون رسنے اور چاند کی کشش میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ امریکہ کے ڈاکٹر ایڈیسن اینڈریو نے بارہا یہ مشاہدہ کیا کہ چاند کی بعض کیفیتوں کے دوران انسانی جسم سے خون کا اخراج زیادہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اینڈریوز نے گلے کے 10,000 آپریشنوں کا مطالعہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چاند کے دوسرے اور تیسرے ہفتے کے اختتام پر ہونے والے آپریشنز میں خون کا اخراج زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا خیال ہے کہ اس دوران آپریشن سے گریز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر براؤن کے مطابق سورج، چاند اور دوسرے سیارے کسی خاص وقت میں کسی ستارے اور خاص توانائی کی بہت قلیل سی مقدار سے جاندار اجسام کے حیاتیاتی تعاملات میں ایک زنجیری عمل شروع کر دیتے ہیں۔ چاند کی بدلتی تاریخوں کا اثر جنین کے صنفی نشوونما پر بھی پڑتا ہے۔ کیلیفورنیا میتھوڈسٹ ہاسپٹل کے کنٹرول ڈاکٹر کرٹس جیکسن نے 6 سال کے دوران 11,025 سے زیادہ بچوں کی پیدائش کی رپورٹس کا مطالعہ کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بڑھتے چاند کی تاریخوں میں قرار پانے والے حمل میں زیادہ تر لڑکے اور چاند کے گھٹنے کی تاریخوں میں قرار پانے والے حمل میں زیادہ تر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جرمنی کے ڈاکٹر بچلر نے بھی چڑھتے چاند میں قرار پانے والے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں میں لڑکوں کی زیادہ تعداد نوٹ کی۔ مختلف سائنسی تجربات کے لیے تجربہ گاہوں میں چوہے پنجروں، ڈربوں یا چھوٹے کمروں میں پالے جاتے ہیں جہاں چاند یا سورج کی کوئی کرن نہیں پہنچتی، لیکن ماہرین نے نوٹ کیا ہے کہ مکمل چاند والی راتوں میں ان کی اچھل کود اور حرکتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ چاند اور انسانی زندگی کے درمیان تعلقات کی بابت سچائی جاننے کے لیے خاصی تحقیق کی گئی ہے، لیکن اس سے حتمی نتائج اخذ نہیں ہو سکے۔ بعض محققین دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانی سرگرمیوں اور چاند کی مختلف حالتوں میں وقوع پذیری کے مابین کچھ تعلق ہے، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ ان میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض قمری اثرات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ بعض جانداروں کی غذائی، تولیدی اور دیگر حیاتیاتی کارگزاریاں مد و جزر سے وابستہ ہیں جن کا انحصار چاند کی کشش ثقل پر ہوتا ہے۔ اگرچہ سائنس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ چاند زمین پر مختلف اقسام کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی حد کا تعین کرنا آسان نہیں ہے۔